مدینہ بدر کر دیا جھوٹا، ابو ذر کو نہیں کہہ سکے کیونکہ پیغمبر فرما گئے تھے اس سے سچا کوئی اور نہیں ہوگا، جو بھی کہے گا یہ کیا ہے، سچ بولے گا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ظاہری بھی معنوی بھی حکومت رہی ہے۔ امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا عرصہ، امام حسن مجتبیٰ کا بھی بہت کم عرصہ تھا ظاہری، باقی معنوی طور پہ وہ امامت پہ فائز تھے، پیغمبر نبوت پہ فائز تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے کیا کمال عطا کیا، امام حسین کی جب باری آئی تو ان تین شخصیات کے پروردہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اول سے اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں۔ سورہ حمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم حساب یوم جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا ثابت قدم رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن کے اوپر تمہارا آپ کا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ یا ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہے۔ غیر المغضوب، ان کے غیر کا نہیں جن کے اوپر تمہارا کیا ہے، غضب ہے، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم جن کے اوپر آپ کا غضب ہے، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن حکیم، لا ریب نہیں شک فی ہے اس کے اندر، ہدن للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان رکھتے ہوں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہوں، ومما رزقناہم ینفقون اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، رزقنا رزق کے طور پر، ینفقون خرچ کرتے ہوں۔ والذین یؤمنون اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں، بما ان کے ساتھ بھی، انزل الیک جو پیغمبر کی طرف ہم نے نازل کیا، کیا قرآن حکیم پہ بھی ایمان رکھتے ہوں، وما انزل من قبلک اور اسی طرح اس سے پہلے والی کتب پہ بھی ایمان رکھتے ہوں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کے ساتھ بھی یا آخرت پر بھی یہ یقین رکھتے ہوں۔ ایمان کافی نہیں ہے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ پھر کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ پروردگار کی طرف سے کیا ہیں؟ ھدی من ربہم ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے، اولئک ھم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم ان کو ڈرایا جائے، انذار کیا جائے، ام لم تنذرہم یا انذار نہ کیا جائے، ڈرایا نہ جائے، لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ
مہر لگائی ہے، علی قلوبہم، خاتم مہر کو کہتے ہیں، وعلی سامعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب عظیم جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے باللہ، اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر، آخرے اور آخرت پہ ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، در حقیقت یہ لوگ میرا حبیب مومن نہیں ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ ایمان لانے والے یا مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پیچھے انہوں نے کہا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ من یقول آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں باللہ وبالیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لے آئے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ کیا ہیں؟ مومنین نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، در حالانکہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون، نہیں دھوکہ دے رہے ان لوگوں کو، الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور نہیں رکھتے یہ شعور۔ اس کے بعد والی آیت ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ جو ہے بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے، زیادہ کرتا ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما قانوا یکذبون، ان کی کذب بیانیوں کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالو، یہ سب کہتے ہیں انما، سوائے اس کے نہیں، نحنو مصلحون، ہم تو کیا ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، آگاہ ہو جاؤ، تحقیق یہ لوگ ہم المفسدون، مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، وَلَقِلَّ یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کما آمن الناس ہو، جس طرح لوگ ایمان لے آئیں، قالو، یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں، الا انہم، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، انہم، یہی منافقین، ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مومن بے وقوف نہیں ہے، وَلَقِلَّ یعلمون، اور لیکن یہ کیا ہے؟ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، آمنو، جو ایمان لے کے آئے ہیں، مومنین کے ساتھ، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت کرتے ہیں اپنے شیاطین، اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ملاقات کرتے ہیں، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ انما معکم، تحقیق ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ جو ہے مذاق کرتا ہے منافقین کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ نے ان کو کیا ہے؟ ڈھیل دے رکھی ہے ان کی سرکشی، طغیانی یا مہون، ان کو سرگردان اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اولئک الذی، اور یہ لوگ، یہ پیچھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذی نشتری، جنہوں نے کیا ہے؟ بیچا ہے، والضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے کس کو؟ گمراہی کو، یا ہدایت کو بیچ دیا ہے گمراہی کو، کیونکہ اشترا جو ہے خریدنے اور بیچنے کے معنی میں آتا ہے۔ الذی نشتری والضلالۃ بالہدی، انہوں نے خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو، فما ربحت تجارتہم، پس یہ تجارت جو ہے انہوں نے جو کی ہے، ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں بیچ دیا ہے، تو یہ تجارت ان کے لیے نفع مند، سود مند نہیں ہے، وما قانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح ایسے آدمی کی جس نے کیا ہو؟ جلایا ہو کیا؟ آگ کو، پھر کیا ہے؟
پس جب وہ آضاءت آگ روشن ہو گئی ہو، ما حولہ اس کے اطراف کو، ارد گرد کو اس نے روشن کر دیا ہو، ذہب اللہ بنورہم اللہ ایک دم ان کا نور لے لے، ختم کر دے، اس آگ کو بجھا دے، وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دے ان کو اندھیرے میں، لا یبصرون تو پھر وہ کیا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ حدیث آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حضرت امیر علیہ السلام کا یہ خوبصورت پیغام کہ انسان کو حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کوئی اگر مشکل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کیا کہتے ہیں کہ بس جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو امتحان میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے امتحان لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا اتنا مشکل ہمارے لیے بنایا تھا۔ تو امیر المومنین نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ بہترین آدمی وہ ہے جو مشکلات کا مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کرے۔ جو مشکلات سے ڈر جاتا ہے، آسانیوں میں تو سارے کام کر لیتے ہیں، آسانی میں فرض کریں آپ کے پاس ساری چیزیں، سارے وسائل موجود ہوں، آپ کا کمال نہیں ہے اتنا بڑا کہ آپ نے کام کر لیا، تمام آپ کے پاس وسائل ہیں، کام کرنے والے ہیں، ہر فیلڈ کے جو ہیں ایکسپرٹ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کام کیے جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ۔ ہاں ایک کوالٹی یہ ہے کہ آپ اچھے ہیڈ ہیں، آپ ان کو چلا رہے ہیں، لیکن اگر مشکلات ہوں، مسائل ہوں، یعنی ایک جگہ آپ کو ملی ہے اس کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں، یا ایک ٹاسک ملا ہے آپ کو کہا گیا جی فلاں کام کریں، تو مشکلات سے وہ کیا ہے بھرا ہوا ہے، جیسے کہ شکیل صاحب کا خود اپنا بھی اس میں قصور ہے، اس سے پہلے والوں کا تو بہت زیادہ قصور ہے۔ جو ان کو ٹاسک ملا ہے دفتر کا سکین کرنی ہے فائلیں، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین انسان کہلائیں گے، کیونکہ انہوں نے مشکلات کو جو ہے اس کو، یعنی جو اس کو چیلنج کر رہی تھی مشکلات، اس نے ان کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ مشکل کام کو خود مشکل میں ڈال دینا۔ تو مولا امیر علیہ السلام تو تھے ہی مشکل کشا، ان کے لیے کوئی ایسی چیز مشکل تھی نہیں، تو وہ کسی بھی مشکل کام کو مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ یعنی ایسے حضرت کے واقعات، حضرت کے کرامات، حضرت کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات کا ظہور کیا امیر المؤمنین کے مشکل ترین چیزوں کو حضرت نے آسانی سے کیا ہے حل کیا۔ مشکل ترین وقت حضرت کے لیے کیا تھا؟ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کے بعد امیر المؤمنین پہ مشکل وقت آیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں حضرت نے جو فیس کیا لوگوں کا، ان لوگوں کے ساتھ حضرت کا آنا جانا بیٹھنا، یہ مشکل ترین وقت تھا۔ ایک بندے کے لیے مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کا حق ہو اور اس کو نہ دیا جا رہا ہو، اور ایک حق ہوتا ہے مالی پیسوں کا، ایک حق ہوتا ہے نہیں مالی نہیں ہے، معنوی حق ہے، وہ کیا ہے ایک منصب کا حق ہے، وہ حق لے لیا جائے۔ اور وہ بندہ جس نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں، دین کے لیے تلوار چلائی ہو، دین کے لیے لڑا ہو، دین کے لیے شب و روز جاگتا رہا ہو، دین کے لیے کام کیا ہو، اس کے سامنے ایسے لوگ آ جائیں ایک دم جن کا اس سے پہلے کوئی اتنا تعلق نہیں تھا، تو وہ اتنا بڑے ہو جاتے۔ تو اس وقت میں امیر المومنین نے اس وقت کو فیس کیا، اس وقت میں امیر المومنین نے صبر کیا، اس وقت میں امیر المومنین نے، یعنی صبر کرنا بھی بہادری ہے، دلیری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ صبر کر جائے تو بزدل ہوتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، اگر کوئی بندہ آگے سے کچھ بات کہہ دے، وہ صبر کر جائے تو وہ کیا ہے طاقتور ترین بندہ ہے۔ اگر وہ کہہ دے گا تو پھر کیا ہے ختم ہو جائے گی بات، یعنی وہ بات اس نے بھی کی ہے اس نے بھی کی ہے تو پھر برابر ہو جائے گا۔ لیکن اگر بات نہیں کرے گا، صبر کرے گا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بات کرنے والا بھی آئے گا، آ کے کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا اپنے اندر اپنے تئیں سوچے گا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے حضرت، کیونکہ عصمت پہ فائز تھے اور مقام کے لحاظ سے بھی بعد از پیغمبر حضرت کا بہت بڑا مقام تھا۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم بڑی بڑی
مشکلات کو، وہ تو بڑی مشکل تھی، چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بھی اگر ہم فیس کر لیں تو ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ یہ تو امیر المومنین تھے، امیر المومنین کے غلام کون؟ جناب ابو ذر غفاری، پیغمبر کے صحابی، تو اس نے بھی بڑی بڑی مشکلات کو فیس کیا، ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا، یہ قبول کیا، لیکن اپنے دل سے محبت علی کو نہیں نکالا۔ لوگ یہی کہتے رہے کہ یہ باتیں نہ کرو، یہاں رہ سکتے ہو، لیکن نہیں جاتے تھے۔ ہر روز جا کے دربار خلافت میں یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے، جس کا مقام ہے، حق ہے، اس کو آپ نے محروم کر رکھا ہے، آپ ان کے مقام پہ بیٹھے ہیں۔ یہی قصور تھا کس کا؟ جناب ابو ذر غفاری کا۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس آسمان اور زمین کے درمیان میں ابو ذر سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا، ابو ذر کے بارے میں یہ کیوں کہا؟ کیونکہ پیغمبر اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہی ابو ذر جا کے اس طرح کے اعتراض کرے گا، تو لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ابو ذر کو کہیں جھوٹا ہے۔ مدینہ بدر کر دیا جھوٹا، ابو ذر کو نہیں کہہ سکے، کیونکہ پیغمبر فرما گئے تھے اس سے سچا کوئی اور نہیں ہوگا، جو بھی کہے گا یہ کیا ہے، سچ بولے گا۔ تو ایسے مشکلات اور مصائب کے سامنا کیا جناب ابو ذر غفاری نے، بالآخر وہیں جا کے رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ ایک بیٹی ان کی تھی ان کے ساتھ، اس بیٹی نے لوگوں کو بلا کے جناب ابو ذر کو وہاں دفن کروانے کا انتظام کیا۔ تو یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ چیزیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہمیں، آپ کو، سب کو آ سکتی ہیں۔ جو بندہ گھبرا جائے گا وہ کیا ہے، پھر امیر المؤمنین کے اس فرمان سے خارج ہو جائے گا۔ جو بندہ عمل کرے گا تو امیر المؤمنین کے غلاموں میں اس کا نام کیا ہے، درج ہو جائے گا۔ زیارت کے الفاظ پڑھیے، بلکہ کل والا ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں، امامت کو۔ تو ہم نے کل بتایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں، امام ہیں، امام حسین علیہ السلام۔ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قاعدہ، امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں، چاہے یہ کیا کریں، قیام نہ کریں، سکوت کریں، دونوں امام ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام حکیم امت تھے۔ حضرت جب بھی کوئی کلمات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی تھیں۔ حضرت یہاں بھی علم نبوت سے یہ جانتے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ خالق نے آگاہ کر دیا تھا کہ دونوں شہزادے، ایک قیام کرے گا، ایک کیا ہے، صلح کرے گا۔ تو لہٰذا اس لیے حضرت نے کہا کہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام فرمائیں یا کیا ہے، یہ قیام نہ کریں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، تو امامت کا خاصہ یہ ہے، امام کہتے اسے ہیں، امامت اور رہبری ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں جو حالات اور واقعات کو دیکھے۔ رہبر اچھا، امام اچھا وہ ہوتا ہے جو ملت کو ختم نہیں کرتا، یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتا، بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر امت نہ ہو، لوگ نہ ہو، آپ لوگ نہ ہوں، تو پھر کون امامت کرے گا؟ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہمارے امام ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر امام کس کے ہیں؟ امام ہوں گے لیکن کس پہ امامت کریں گے، کس پہ حکومت کریں گے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اپنے زمانے میں دیکھا کہ اسی میں مصلحت ہے، ہم صلح کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام، کیا کمال امامت کو نبھایا امام حسین علیہ السلام نے، کیا کمال کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو ان کے پاس ان کے نانا، بابا، بھائی، یہ تین ہستیاں تھیں جو عصمت پہ فائز تھیں، معصوم نمائندے تھے، الہی نمائندے تھے، جن کی معنوی طور پہ پیغمبر گرامی اسلام کی ظاہری بھی معنوی بھی حکومت رہی ہے۔ امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا عرصہ
امام حسن مجتبیٰ کا بھی بہت کم عرصہ تھا ظاہری، باقی معنوی طور پہ وہ امامت پہ فائز تھے، پیغمبر نبوت پہ فائز تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے کیا کمال عطا کیا، امام حسین کی جب باری آئی تو ان 3 شخصیات کے پروردہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو پیغمبر نے جن کی تربیت کی، امیر المومنین نے جن کی تربیت کی، امام حسن مجتبیٰ نے جن کی تربیت کی، تو سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اسی لیے سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ جو صحابی مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو نصیب ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ان کے صحابی نہیں تھے؟ یہاں پر لوگ کیا ہیں، خدشہ پیدا کر دیتے ہیں، دیکھیں جی یہ شیعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو غلط ہیں، امام کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ تو صحابی تھے۔ ابھی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ادھر سے ان کو ملے تھے، صحابی تھے۔ مقصد امام کا کہنے کا یہ تھا، وہاں اکثریت منافقین کی تھی، کم لوگ ان کے ساتھ تھے، میرے ساتھ اکثریت مومنین کی تھی، تھوڑے سے لوگ منافقین تھے۔ تو یہ مطلب تھا امام حسین علیہ السلام کا کہنے کا، یہ نہیں تھا مطلب نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ صحابی میرے ہیں، ان کے نہیں تھے، انہی کے پروردہ تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی بچپن میں نانا کی خدمت میں ہوتے تھے، وہ سارے کام دیکھتے رہے، کون لوگ ہیں، کنہوں نے منافقت کی ہے، کنہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ تو امامت کا خاصہ یہ ہے۔ دوسری بات جو آج ہم بتائیے ہم نے آپ لوگوں کو، خاصہ یہ ہے کہ امام کہتے اسے ہیں جو زمانے کو دیکھے کہ زمانہ جو ہے اس میں کیا کرنا ہے، آیا قیام کرنا ہے یا کیا ہے سقوط کرنا ہے۔ اگر قیام کرنا ہے تو قیام کرنا کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اسی لیے حضرت نے قیام کیا۔ امام صادق کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے، آ کے بیٹھتے تھے حضرت خدمت میں کہ مولا آپ امام ہیں، آپ قیام کریں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا کہ ابھی میرے پاس اتنے بندے نہیں ہیں۔ تو اتنی دیر میں حضرت کے ایک صحابی تھے ہارون مکی، وہ آ گئے۔ جب ہارون آئے تو اس سے پہلے اس صحابی کو کہہ چکے تھے، جو کہہ رہا تھا قیام کرو جی قیام کرو، اس کو کہہ چکے تھے۔ وہ ہم جیسا کوئی بندہ ہوگا کمزور دل و دماغ کا، اس کو کہا، فرمایا اچھا میں قیام کروں، آپ جائیں اس تندور میں چلے جائیں۔ آگ جل رہی تھی، کہنے لگے مولا آپ اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں امامت پہ فائز ہو کے۔ تو حضرت خاموش ہوئے، ہارون آیا تو ہارون کو کہا چلے جاؤ۔ ہارون نے پوچھا نہیں کہ مولا جانا ہے نہیں جانا، چلے گئے۔ کہا جاؤ تندور کا ڈھکن بھی بند کر دو، بند کیا۔ پھر کہا تھوڑی دیر میں جاؤ اتارو، دیکھو ہارون کو۔ وہ سوچ رہا تھا وہ تو راکھ ہو گیا ہوگا، دیکھا تو ہارون مکی کے لیے آگ گلزار بن چکی تھی، انگاروں سے کیا ہے ہارون مکی کھیل رہا ہے۔ امام نے غالباً، ابھی میرے ذہن میں دقیق شاید یہ بات نہیں ہے، غالباً 3 یا کچھ لوگوں کا عدد بتایا۔ امام نے فرمایا اتنے لوگ میرے پاس ہو جائیں تو میں قیام کروں گا، یعنی اتنے تھوڑے لوگ بھی ہوں ہارون جیسے تو میں قیام کروں گا حاکم وقت کے خلاف۔ اتنے لوگ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو امامت ہمارے مکتب میں، ہمارے مذہب میں، اہل تشیع میں امامت کا تصور اہل سنت کے مکتب سے کیا ہے، الگ ہے۔ اہل سنت امامت کو عصمت کے قائل نہیں ہے کہ امام کیا ہے، معصوم و سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ ہمارے ہاں نص ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہے منصوص من اللہ، اس کی نص موجود ہے قرآن حکیم کے اندر، اسی سورہ بقرہ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ جب پہنچیں گے وہاں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں قرآن حکیم نے امامت کا تصور نہیں، حقیقت امامت کو بھی بتایا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک امامت جو ہے وہ اس کے اوپر نص ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اہل سنت کے ہاں امامت یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل سنت اولی الامر ہر حاکم کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہاں مثلا پاکستان اسلامی حکومت ہے، مملکت ہے، یہاں اس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو اہل سنت کے نزدیک کہ ان کی اطاعت بھی ضروری ہے کرنی، وہ کرتے نہیں ہیں، جلوس نکالتے ہیں ان کے خلاف، اطاعت نہیں کرتے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں صرف اطاعت معصوم کی ہے بس، یا نبی کی یا امام کی، باقی حکومت ہے ان کے قوانین کا احترام کرنا ہے، اطاعت نہیں کرنی۔ اطاعت اور احترام میں فرق ہے، ایک جگہ ہے اس کا کیا ہے، ایک نظام ہے، ڈسپلن ہے، اس کے اوپر آپ نے رہ کے کام کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں
اس میں کام کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں مدد بھی کرنی ہے ان لوگوں کی، لیکن ہم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عصمت پہ بھی فائز نہیں ہے، اور وہ جو شرائط ایک بندے میں ہونی چاہیے جو اس منصب کے لائق ہو، اگر معصوم کو بھی ہم چھوڑ دیں، ایک صاحب تقوی انسان ہو، متقی ہو، کبھی بھی اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو، وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ یہی فرق ہے ہم میں اور اہل سنت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے آباء و اجداد نے بھی کبھی شرک نہ کیا ہو، آباء و اجداد میں سے بھی، اور کوئی کافر بھی نہ رہا ہو، اور یہ پاکیزہ ہیں، جیسے کہ پیچھے زیارت کے الفاظ گزرے ہیں، ارحام المطہرہ، یہ پاک رحموں میں آنے والے ہیں، اصلاب الشامخہ، یہ وہ لوگ ہیں، نہ کہ یہ ایسی رحموں اور ایسی صلبوں میں رہنے والے ہوں جو پہلے مشرک ہوں بعد میں مومن ہوں۔ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ امامت پہ اور نبوت پہ فائز شخصیت پہلے کسی اور دین پہ، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایسا بندہ پہلے شراب پیتا رہا ہو، پھر کیا ہے وہ اپنی نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دے، جیسے پاکستان میں لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ہمارے ہاں کوئی مجال، کوئی مقام نہیں ہے کہ اس طرح کے بندے امامت پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ امامت ایک منصب الہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جس کی تمنا اور آرزو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی کہ بار الہ کیا میری ذریت میں بھی امامت کو رکھیں گے، اور نبوت کے باوجود امامت کو طلب کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت بھی عطا کی۔ تو لہٰذا امامت جو ہے یہ الہی منصب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس منصب کو معین کرتا ہے۔ تو امام جو ہے وہ ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جس کے اندر خوف، ڈر، ملال، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ اس کی مصلحت امام جب دیکھے قیام کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ امام قیام نہیں کرنا تو امام کیا ہے قیام نہیں کرتا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری اس مختصر جو ہم جمع ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم سب کو پہلے مجھے، بعد میں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ثواب قصیر عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، سید علی ذوالقرنین کے بھائی، ان کی بیٹی، صدیقی برادران کے مرحومین مرحومات، اسی طرح نور بھائی کے مرحومین مرحومات، اسی طرح احسن شیخ کے مرحومین مرحومات، اور زیدی صاحب کے مرحومین مرحومات، ایک اور مومن ہیں ان کے مرحومین مرحومات، ٹرسٹیز حضرات، علماء، مؤسسین اس ادارہ کے، جس میں شیخ الجامع علامہ صفدر حسین نجفی، قبلہ قاضی صاحب، اور بھی ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ، اور اسی طرح ملازمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو کام کرنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے مقامات کو بلند فرما، ان کی قبور کو اہل بیت کے انوار سے منور فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محشر کے دن قرآن حکیم رسالت مآب کو ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جس شخص نے بھی جب بھی تیرے دین مبین اسلام کی مدد کی، نصرت کی، جس حالت میں مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، زبانی طور پہ، ہاتھوں سے جس طرح مدد کی، میرا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اسی طرح جامعۃ المنصر اور اس جامعۃ المنصر کے ملحقہ مدارس کی جو لوگ مدد کر رہے ہیں، جنہوں نے مدد پہلے کی ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے، جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے لیے اپنے اپنے مرحومین مرحومات، وہ مومنین مومنات جن کا نام لینے والا کوئی نہیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ۔